کلام مقدس میں سے دانیل نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، نبوکدنضر کا خواب۔ اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور آرامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہے، اپنے خادموں سے خواب بیان کرو اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ بس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ رومی زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اور جب بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ خدا دانیل کو دکھاتا ہے کہ خواب کا مطلب کیا ہے۔ تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خردمندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ، میشائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانشمندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ دانیل بادشاہ کو یہ خواب اور اس کی تعبیر بتاتا ہے۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا، جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر، کیونکہ مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتا دوں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو بتا دے گا۔ تب بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکماء اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں اشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔
تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر اشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اور اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کلیہان کے بوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی۔ اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، ویسا ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری حکومت کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔ بادشاہ دانیل کو نوازتا ہے۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیاں دے اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبہ فرمان روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی، اور اس نے صدرک اور میثق اور عبدالنجو کو بابل کے صوبہ کی کارپردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔ آمین اور آمین۔